باہر سے لوگ اگر آپ ان کو آنے دیں گے وائرس لا رہے ہیں, جیسے ہمارے تو ہر فلائٹ جو آ رہا ہے اس پہ 40-50 انفیکٹڈ لوگ آ رہے ہیں. ہمارے میں ہے نہیں ہے ایکچولی, برداشت نہیں ہے, ڈسپلن نہیں ہے, کانسیپٹ نہیں ہے, تھنکنگ نہیں ہے, وی آر ناٹ کیپبل. یہ مان لیں تو ٹھیک ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس پیسے ہیں انتظام کرنے کے لیے, کھانا کافی ہے انتظام کرنے کے لیے, لوگ ہیں, فرسٹ رسپونڈرز ہیں, مگر ول نہیں ہے, ہمت نہیں ہے. لالی صاحب سے بھی کامنٹ لیتے ہیں. لالی صاحب, عمران صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ خوش آئند بات ہے اور ایسا ہو جائے گا, انہیں لگ رہا ہے کہ مارکیٹس کھل جائیں گی. آپ کو بھی یہ اتنی خوش آئند بات لگ رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عید ہمیشہ کی طرح رونق والی مل جل کے گزرے گی یا پھر پھیکی پھیکی اور اکیلے ہی گزاریں گے؟ دیکھیے, خوش آئند بات کیسے ہو سکتا ہے جب ہمارے انفیکشنز بڑھ رہے ہیں, ڈبل ہو رہے ہیں, ایکسپونینشلی بڑھ رہے ہیں. یہ خوش آئند بات کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے موقع پہ آپ مارکیٹس کھول رہے ہیں؟ اب یہ ضرور کہیں کہ آپ کی مجبوری ہے, اس لیے کہ جو بھی آپ کنڈیشنز لگائیں گے اس پہ لوگ عمل تو نہیں کریں گے. ہمیں دیکھ لیا تھا, آپ نے 20 نکات کا اگریمنٹ سائن کیا تھا. آج تک ایک اخبار نے یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ سب لوگ یونیفارملی وائلیٹ کر رہے ہیں. اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. اور آخری نکات یہ تھا کہ ہم بند کر دیں گے اگر عمل نہیں ہوا تو. نہیں کیا, پبلسائز بھی نہیں ہوا. یہ تو مجھے ایک بہت بڑا کنسپریسی لگتا ہے. یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ سب لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے, جیسے میں نے کہا آپ کو کہ یہ کبھی نہیں ہوگا, ایک نقطے پہ بھی عمل شاید نہ ہو. ماسک مجھے کہا گیا ہے ایبسولوٹلی ریلائبل سورسز دیٹ کراچی تو چھوڑیں, کراچی میں تو اس جمعے کو تو بند کر دیا تھا 12 سے 5 تک, 12 سے 3 تک. کوئی جگہ پاکستان میں کوئی مسجد ایسا نہیں تھا جدھر یہ عمل ہو رہا تھا. صرف وہ 2-3 جدھر پریزیڈنٹ صاحب نے پہلے سے بتا کے وہ جا رہے تھے. تو دیکھیے یہ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, مگر دس از پارٹ آف دا گیم. یہ ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ ہم لوگ بے قابو ہیں گئے ہیں, ہم انڈسپلنڈ لاٹ ہیں, اور بس ہوگا جو انفیکشنز بڑھیں گے. پھر اس کا مطلب تو یہی ہے, اب ہم اور بھی ممالک میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لاک ڈاؤن میں نرمی کی بات کر رہے ہیں, کچھ لاک ڈاؤن کھولنے کی بات کر رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے سب کو کھولنا تو ہے, بند تو نہیں رکھ سکتے. تو یہ سویڈن ماڈل کی طرف آپ کو جاتا ہوا سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر جس کی امیونٹی ہوگی وہ سروائیو کرے گا, کیا ہوگا؟ دیکھیے, ہمیں سویڈن سے کمپیئر کرنا تو میں سمجھتا ہوں ایک قسم کی گالی ہے. اچھا, جدھر سب لوگ پڑھے لکھے ہیں, سب کو پتا ہے. میں اس ملک میں 4 سال رہا ہوں, اتنے ڈسپلنڈ لوگوں کو میں نے دیکھا نہیں ہے, اور وداؤٹ اینی تھریٹ وہ سیلف ڈسپلن ان میں جو ہے آئی مین اٹس ریمارکیبل. اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انفیکشنز ڈبل ہو رہے ہیں جی, ہر ہفتہ ڈبل ہو رہا ہے. 2 لاکھ فورسیبل فیوچر میں ابھی آنے والا ہے اور آئے گا. یہ ایکسپونینشل گروتھ ہے, کنیکشن کو توڑنا ہے. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ 2 ہفتے, اگر آپ ایک دفعہ کنیکشن توڑ دیں, 2 ہفتے صرف سب کو کھانا کھلائیں, 6 ہفتے کے لیے, جیسے بھی آپ اگر 1.5 مہینہ آپ کو لگتا ہے انتظام کرنے کے لیے کریں, مگر میک شور کہ شہروں میں, گاؤں میں تو آسان ہے زیادہ, شہروں میں کم سے کم 4 ہفتے 5 ہفتے تک لوگوں کو آئسولیٹ کریں, اور اس کے بعد 2 ہفتہ ٹھہریں. اگر کوئی انفیکشن نہیں ہوا اٹ مینز وائرس ختم, ووہان وائرس ختم. اب باہر سے لوگ اگر آپ ان کو آنے دیں گے وائرس لا رہے ہیں, جیسے ہمارے تو ہر فلائٹ جو آ رہا ہے اس پہ 40-50 انفیکٹڈ لوگ آ رہے ہیں. ہمارے میں ہے نہیں ہے ایکچولی, برداشت نہیں ہے, ڈسپلن نہیں ہے, کانسیپٹ نہیں ہے, تھنکنگ نہیں ہے, وی آر ناٹ کیپبل. یہ مان لیں تو ٹھیک ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس پیسے ہیں انتظام کرنے کے لیے, کھانا کافی ہے انتظام کرنے کے لیے, لوگ ہیں, فرسٹ رسپونڈرز ہیں, مگر ول نہیں ہے, ہمت نہیں ہے. لیکن عمران صاحب, ہلالی صاحب نے تو لمبی چارج شیٹ کھول دی. میں بتاتا ہوں, ہلالی صاحب جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہلالی صاحب آپ نے تو بڑی اوپر کی بات کر دی ہے, بڑی لمبی بات کر دی ہے.
یہاں جب ہاں پہ حکومت ابھی تک لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن پہ متفق نہ ہو سکے، جہاں پہ حکومت یہ نہ فیصلہ کر سکے کہ لاک ڈاؤن ہے کیا، اس سے اگر آپ یہ توقع کریں گے تو پھر میں ایسے ہی ہنسوں گا جیسے آپ ہنس رہی ہیں۔ تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو کھولنے کا معاملہ تاجر برادری کا جو ڈیمانڈ ہے اس کو لے کر کے بھی ہمیں ڈویژن نظر آئے گی مختلف صوبوں میں، وفاق میں سندھ حکومت کچھ اور کر رہی ہوگی، پنجاب حکومت کچھ اور کر رہی ہوگی، یہاں پہ بھی ہمیں یہی نظر آئے گا کہ ہر ایک کی اپنی اپنی پالیسی ہوگی؟ اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے پراپر پلاننگ کی ہوتی تو آج اتنے دن کے بعد یہ حالت نہ ہوتی کہ آپ پھر اتنے عرصے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا کھول دیں یا نہ کھولیں۔ اگر آپ نے شروع سے لاک ڈاؤن پراپر کر لیا ہوتا، آپ نے یہ چیزیں بھگت لی ہوتی تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا، یا آپ پہلے دن سے طے کر لیتے کہ جناب ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا، جو لوگ مرتے ہیں مریں، جو بچیں گے وہ جیئیں گے، پھر بھی یہ اتنی خرابی نہ ہوتی، کسی کی طرف تو آپ چلے گئے ہوتے۔ آپ نے ابھی تک آدھا تتر آدھا بٹیر والا معاملہ کیا ہوا ہے، آپ سے لیکن کیا یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سکسیسفل پالیسی تھی؟ پھر بھی ہماری گروتھ اللہ کا شکر ہے، اس میں اللہ کا کرم ہی زیادہ ہے، لیکن یہ کہ وہ جو ہم ایک ڈیتھ ریٹ دیکھ رہے ہیں باہر، وہ سچویشن یہاں نہیں تھی، جو مریض بھی ہیں وہ بھی اتنے سیویئر کنڈیشن میں نہیں ہیں۔ گروتھ ریٹ کا سن لیں، میری ملاقات ڈیتھ ریٹ کا میں بات کر رہی ہوں کہ لوگ جس طرح مر رہے ہیں باہر، وہی کہہ رہا ہوں، ڈیتھ ریٹ کی بھی سن لیں۔ ہلالی صاحب، میری پنجاب کی ایک بہت اعلیٰ شخصیت سے آج ملاقات ہوئی ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی پنجاب میں عملاً اس وقت ٹیسٹ جو ہے نا وہ رکے پڑے ہیں، 3 دن سے ٹیسٹ اس طرح سے ہو ہی نہیں رہے جس طرح سے ہونے چاہیے۔ جب آپ سلو ڈاؤن کی پالیسی کر دیں گے تو آپ کا ریٹ تو کم آئے گا۔ اب میں آپ نہیں سر، میں یہ بات نہیں کر رہی لوگ کتنے انفیکٹڈ ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ مر رہے ہیں، اگر اتنے خدا نخواستہ مر رہے ہو تو وہ تو نظر تو آئے نا۔ اللہ کا شکر ہے سمینا کہ نہیں مر رہے، لیکن آپ کیا چاہتی ہیں کہ زیادہ مرے؟ نہیں، میں یہ کہہ ہی نہیں رہی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اللہ کی خاص ہے۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ سیویئر اتنا نہیں ہے پاکستان میں، میں یہ کہہ رہی ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں واقعی کہ یہ اللہ سے معافی مانگے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے معافی مانگے، یہ اتنا، اور شکر بھی ادا کریں کہ اتنا سیویئر نہیں ہے جتنا دنیا میں مختلف ممالک میں ہے۔ اس لیے اب آپ کے لیے یہ بھی تو آسانی تھی نا کہ اگر اتنا سیویئر نہیں ہے تو آپ اس سے جلدی بچ سکتے تھے۔ اگر آپ بچ نہیں، اس کے باوجود کہ اتنا سیویئر نہیں ہے، اور تو پھر بھی اگر آپ نہیں بچ پا رہے تو پھر آپ کی کچھ نہ کچھ نالائکی تو ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ وہ نالائکی ختم کر دیں، اور اس کے لیے ایک جو ہے نا پالیسی، اگر آپ نے دکانیں کھولنی ہے ضرور کھولیں، انڈسٹری ضرور کھولیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ ان سے یہ حفاظتی انتظامات ہیں اس پہ عمل یقینی۔ یہ تو نہیں ہونے والا ہے۔ ہلالی صاحب، فائنلی آپ کا بھی اس پہ میں کامنٹ لوں گی اور پھر بریک کی طرف جائیں گے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، ڈیفرنٹ پالیسی ہوگی اور پھر ہمیں یہی کچھ جو ہمیں لاک ڈاؤن کرنے کے معاملے پہ نظر آ رہا تھا وہی کچھ ہمیں لاک ڈاؤن اٹھانے کے معاملے پہ نظر آئے گا؟ یہ دیکھیے، جو عمران نے کہا تھا اس نے صحیح کہا تھا، آپ پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں رہی ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ زیادہ مریں گے اور مر رہے ہیں۔ کیوں نہیں مر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے پازیٹیو کون ہے۔ مرنے کا تو چھوڑو، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے پازیٹیو کون نہیں۔ ادھر آپ جائیں واک کے لیے، 2-4 لوگوں کو آپ دیکھیں گے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لیا ہوا ہے اس کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، کچھ نہیں کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے ادھر، کیا کر رہا ہے وہ بیچارہ؟ کوئی جاتا ہی نہیں ہے اس کے نزدیک پوچھنے کے لیے۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ واٹس ہیپننگ؟ آپ تو ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اور کیوں ڈیلیبریٹلی سلو ڈاؤن کیا ہے؟ آپ ہر چیز آپ چھپانا چاہتے ہیں عوام سے۔ آپ کو تو سپیڈ اپ کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا یہ ہے آفت۔ I don't understand، چھپانے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا آپ صاحب تو آج کلیم کر رہے تھے کہ جی ہم ٹیسٹنگ کیپیسٹی زیادہ کر دی ہم نے، اور اگلے ہفتے سے تو وہ کہہ رہے تھے ہم کوئی 6000 تک چلے جائیں گے۔ نہیں، بڑی اچھی بات ہے آپ نے ٹیسٹنگ، سر انہوں نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی اگر بڑھا لی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ٹیسٹ کرے بھی تو صحیح نا۔ کیپیسٹی رکھ کے بیٹھے، کیپیسٹی کو ہم نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے ٹیسٹنگ کرنی ہے؟ اور دوسری یہ بات، یہ آپ میری یہ بات لکھ لیں، حکومت ابھی دکانیں کھول دے گی، انڈسٹریز کھول دے گی، اور اللہ نہ کرے عید تک ایک تو یہ کہہ دیں گے دیکھا ہم نے آپ کو بزنس کا موقع دے دیا، اور خدا نہ خاصہ اگر مریض بڑھ گئے تو ان کے بعد پھر بند کر دیں گے، کہیں گے دیکھا ہم نے تو کھول دیا تھا، مریض بڑھ گئے ہم نے بند کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت انڈر پریشر فیصلے کر رہی ہے۔ جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ تھا، جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب کی گفتگو سے بارہا یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ یہی سمجھ رہے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں پریشرائز کر کے جیسے کروا لیا گیا، اور ابھی بھی ایسی سچویشن لگ رہی ہے کہ کھولنے کے معاملے پر بھی تاجروں کی شاید انڈر پریشر تمام حکومتوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں جو بھی فیصلہ ہو وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس